ہادیوں رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد۔ فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے، اللہ اس کے لیے ایک قراءت اجر لکھ دیتا ہے، اور یہ ایک قراءت احد پہاڑ کی مثل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے پروگرام میں مہمان تشریف فرمائے مفتی محمد حسان عطاری صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ چلو تو بڑھتے ہیں ناظرین کے سوالات کی طرف۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر میں قرآن پاک صحیح تلفظ سے نہ پڑھ سکوں تو کیا پھر بھی ثواب ملے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کو تلفظ کے ساتھ یعنی صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا یہ ضروری ہے۔ تو اب جن دنوں آپ کوشش کر رہے ہیں پڑھنے کی، یعنی آپ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو تلفظ آپ کے ٹھیک نہیں ہیں، جو مخارج آپ کے ٹھیک نہیں ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں، اور اس دوران آپ کی زبان اٹکتی ہے یا وہ لفظ صحیح طریقے سے نکل نہیں پا رہا ہوتا آپ سے، تو اللہ کی بارگاہ میں امید ہے کہ اس پر آپ کو ثواب ملے گا کہ آپ کا جو فرض ہے وہ آپ ادا کر رہے ہیں، جو آپ کے اوپر لازم چیز ہے وہ آپ کر رہے ہیں کہ اسے آپ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے تلفظ ٹھیک نہیں ہیں، یعنی مخارج آپ کے صحیح نہیں ہیں کہ صحیح طریقے سے لفظ آپ سے نہیں نکلتا، اور پھر آپ سیکھنے کی بھی کوشش نہیں کر رہے، تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ ثواب تو الگ بات ہے، آپ گناہ گار ہوں گے، آپ پر سیکھنا لازم ہوگا۔ یعنی ہر مسلمان پر کم از کم چونکہ ایک آیت کا یاد کر لینا، یہ زبانی یاد کر لینا صحیح تلفظ کے ساتھ، یہ فرض ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کا نماز کا فرض ادا ہوگا۔ اور پوری سورۃ الفاتحہ اور اس کے ساتھ کم از کم ایک چھوٹی سورت یا 3 آیتیں یا ایک بڑی آیت کا یاد کر لینا، یہ ہر مسلمان پر واجب ہے، لازم ہے کہ وہ اسے یاد کرے گا اور صحیح تلفظ و مخارج کے ساتھ اسے یاد کرے گا تاکہ نماز کا واجب اس کا ادا ہو سکے۔ تو اگر آپ نے یہ بھی یاد نہیں کیا تو اس صورت میں تو آپ گناہ گار ہوں گے، آپ پر لازم ہوگا کہ اتنا قرآن مجید فرقان حمید تو صحیح تلفظ و مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھ کر اسے یاد کر لیں۔ اور باقی اس کے علاوہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح پڑھنا سیکھنا یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ہم صرف نہیں پڑھ سکتے اتنا کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتے، بلکہ اس کو صحیح طریقے سے سیکھنا یہ ہم پر لازم ہے۔ اور جو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو مشکل نہیں ہوتا، وہ سیکھ لیتا ہے، اس کے مخارج جو لفظ ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، تلفظ بھی اس کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، لیکن آپ کی لگن ہونی چاہیے، آپ کی کوشش ہونی چاہیے۔ عام طور پہ لوگوں کا ایک رجحان یا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کون سی کوئی قرات کرنی ہے، ہم نے کون سی کوئی امامت کرنی ہے، ہم نے کون سا کسی کو کوئی نماز پڑھانی، لیکن ایز اے مسلم ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ کم از کم اتنا قرآن سیکھ لے اور اس کو وہ بالکل جو تعداد بتائی گئی، ابھی مقدار بتائی گئی، اتنا تو یاد کرنا ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے، اور یہ محرومی کی بات ہے۔ بچوں کو بعد اوقات اچھے اچھے قاری صاحب کا انتظام کر کے اہتمام کر کے لوگ بچوں کو پڑھانے کا شوق رکھتے ہیں، ہمارے بچے اچھے حافظ بن جائیں اور اچھی نعت شریف پڑھنے والا بن جائے، قرات اچھی کرے، یہ شوق ہوتے ہیں۔ اسلامی دینی گھرانوں میں بھی اس طرح کے شوق ہوتے ہیں، لیکن آپ کیا کہتے ہیں اس میں کہ خود اپنی توجہ شاید بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی جیسے بچے کو عالم بنائیں گے، بچے کو حافظ بنائیں گے، بچے کو یہ بنائیں گے، لیکن اپنے اوپر مقرر چیزوں کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، تو اپنے اوپر جو چیزیں لازم ہیں اسے تو سیکھنا، اسے تو مکمل کرنا یہ ضروری ہے۔ بچے کے لیے اچھی نیت ہے آپ کی تو اچھا ہے، اچھی بات ہے، ثواب ملے گا اس کے اوپر، لیکن جو چیزیں آپ پر لازم ہیں وہ آپ پر سیکھنا بھی ضروری ہے۔ جی مزید
میرا نام مدنی رضا ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا نابالغ بچہ اپنے پیسوں سے کسی کو نیاز دے سکتا ہے؟ جی، نابالغ بچہ اور وہ بھی اپنے پیسوں سے۔ اپنے ذاتی پیسے اس کے ہیں، اس سے تو نیاز کسی کو نہیں دے سکتا۔ نابالغ بچہ اپنی ملک میں موجود کوئی شے کسی دوسرے کو نہیں دے سکتا۔ ہاں اگر والد نے دیے اس وجہ سے کہ جا کے اس کو نیاز میں دے دیں، اس کے ذریعے نیاز تقسیم کر دیں تو ٹھیک ہے، وہ تقسیم کر سکتا ہے، لیکن اپنے پیسوں کے ذریعے یہ نیاز نہیں کر سکتا۔ اپنے پیسوں کے ذریعے نابالغ بچہ اپنے پیسوں سے نیاز نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے۔ والدین کو مطلب اس میں کیا کہیں گے، بچے کو یہ شوق ہو رہا ہے یا یہ نیاز کس طرح کی، بچہ یعنی اکیلے کوئی باہر سے شاید چیزیں لے ہوتا کر ہوگا جیسے بعض علاقوں میں اگر رواج تقسیم ہوتا ہی ہے، باہر سے لے کر کچھ تقسیم ہی کرنا ہے تو ایسے بچے کا شوق کیا والد پورا کر سکتے؟ بالکل پورا کر سکتا ہے۔ والد کو چاہیے کہ اس چیز کی عادت بنائے۔ سخاوت کا تو ویسے ہی حکم ہے کہ بچوں کو سخاوت کرنا سکھائے، کہ اسے دے، کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو دلوائے تاکہ اس کی عادت بنے۔ جی مزید مفتی صاحب سے سوال عرض ہے، کیا خواتین بغیر محرم کے زیارت یا پھر عمرے کو جا سکتی ہیں؟ برائے مہربانی جواب عنایت فرما دیں۔ جی فرما۔ اصل مسئلہ سب سے پہلا تو جو زیارت سے مراد بھی غالباً ان کی ہوگی کہ مختلف مقامات کا جو سفر کرتے ہیں، جی ہاں، مختلف علاقوں کی طرف جاتے یہاں ہیں۔ چلیں آپ کر لیں، آپ مزارات کی بات کر لیں یا مختلف اور کوئی زیارت ہو۔ جی، تو اصل تو پہلے تو شرعی سفر کو دیکھا جائے گا، چاہے وہ عمرے کا ہو، چاہے وہ حج کا ہو یا کسی اور جگہ کا ہو۔ اگر شرعی مسافت ہے، یعنی ایک دن، جس کو جو شرعی اصطلاح ہے ایک دن کی، مطلب یہ کہ تقریباً 30 کلومیٹر، اتنا فاصلہ اگر ایک شہر سے دوسرے شہر کا، ایک بستی سے دوسری بستی کا ہے، تو یہ تو بغیر محرم کے وہ سفر نہیں کر سکتی، صحیح۔ چاہے کوئی سا بھی سفر ہو اس کا۔ اور اسی طرح ایسے علاقوں میں جانا کہ جہاں پر اس کی جان کو، اس کی عزت آبرو کو خطرہ ہو، تو وہاں بھی بغیر محرم کے اسے ہرگز نہیں جانا چاہیے۔ تو اس میں عمرے کا یا اس میں حج کا کوئی خاص نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی سفر ہو، ہر سفر کے لیے حکم اسی طرح ہے۔ اور اسی طرح پہ زیارات کے حوالے سے تو یہ ہے کہ عورت کو مزارات پر جانا منع ہے، کہ وہ خاص مزارات پر جائے، اس بات کی اجازت نہیں ہے، منع ہے اسے۔ اس میں تو بھلے وہ شرعی سفر ہی کیوں نہ ہو، شرعی سفر مکمل نہیں ہے، کم یہ شہر کے اندر ہی ہے جہاں وہ رہ رہی ہے، اسی مقام پر ہے، تو بھی وہ خاص اس نیت سے کہ اس جگہ پر جائے کہ میں مزار پر جا رہی ہوں، ایسا جانا اس کے لیے منع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ کیا کرنا چاہیے کہ بعض اوقات آج کل مختلف عورتوں کی طرف سے یا خواتین یا کچھ خاندان والے بھی ہیں کہ ہمارے خاندان میں کوئی عورت خاتون ہے، عمر بھی بڑی ہے، وہ ہم کہتی ہے کہ ہمیں ساتھ لے کر جاؤ، اگر منع کرتے ہیں تو دل آزاریاں ہوتی ہیں، رشتہ داریوں کے مسئلے مسائل ہیں، ایسا سوالات آئے ہیں آپ کے پاس بھی؟ بہت آتے ہیں، یعنی اس حوالے سے تو بار بار پوچھا جاتا ہے۔ تو دیکھیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ منع کر دیں گے، میں نہیں لے جا سکتا، صحیح، ہم آپ کو نہیں لے کر جا سکتے۔ باقی ناراض کوئی ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، مخلوق کی جو ہے وہ اطاعت ہوگی نہیں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، تو اللہ کی نافرمانی کے مقابلے میں مخلوق کی بات نہیں مانی جا سکتی۔ تو جب اللہ اور اس کے رسول نے اس بات کا حکم دے دیا کہ عورت سفر نہیں کرے گی، باقاعدہ الفاظ ہیں کہ کوئی عورت جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے جائز ہی نہیں، اس کے لیے حلال ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا سفر کرے گی۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دے دیا ہے تو پھر اسی پر عمل کیا جائے گا، اس میں کسی اور کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ اگر وہ ناراض ہوتی ہے تو بھلے ناراض ہو، اس کی ناراضی کی بنیاد پر آپ اللہ کو ناراض نہیں کریں گے۔ ہاں، کوئی عورت سفر کر رہی ہے تو بعض اوقات یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہم اس کو منع کر رہے ہیں، وہ مان نہیں رہی، تو یہاں پر جو تبلیغ کا کام ہے، سمجھانے کا کام ہے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب آپ نے اسے سمجھا دیا، اب وہ نہیں مانتی تو اب وہ ذمہ دار ہے، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن آپ اپنے طور پر اسے لے کر نہیں جائیں گے، اس کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی۔ وہ کسی اور کے ساتھ جا رہی ہے اور آپ سمجھا سکتے ہیں تو سمجھائیں، اگر وہ نہیں سمجھتی تو پھر آپ بری ذمہ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے۔ اب آج کل ایسا بھی کچھ ہوتا ہے کہ جو بڑی بڑی فیملیز جا رہی ہوتی ہیں، وہ اپنے ساتھ اپنی کوئی ملازمہ یا گھر کی جو ماسیاں ہیں تو یوں کر کے ان کو لے جاتے ہیں۔ ایک یعنی سوال اور بڑا اصرار ہوتا ہے کہ نہیں آپ اس کی ہمیں اجازت دیتے ہیں، وہ تو خادمہ ہیں، گھر میں ویسے ہی ملازمہ ہیں، کام کرتی ہیں، ساتھ کیوں لے کے جانا ہے کہ وہاں بچے سنبھالیں گی، وہاں بھی تو کھانے پینے کی یہ سب معاملات ہیں، تو ہم اس کو لے جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے شوہر کو بھی ساتھ لے جائیں؟ نہیں، پھر تو ہمیں پورا پیکیج اور کمرے، روم سب اتنے ہمارا اخراجات زیادہ بڑھ جائیں گے، اور یہ تو کہیں بھی لیڈیز کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائیں گی۔ کیا ایسوں کو کیا مشورہ دیں گے؟
دیکھیں مسئلہ یہ جو آخری والی بات آپ نے کہی ہے کہ شوہر کو ساتھ لے جائیں، یہی حل ہے اگر لے جانا ہے. اور جہاں تک رہا اخراجات بڑھنا، تو جب اتنے یہ افراد ماشاءاللہ اللہ نے ان کو دیا ہے کہ خادمہ کو ساتھ لے جا سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے ساتھ میں اس کے شوہر کو لے جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. یعنی اللہ نے ان کو اتنا عطا کیا ہوتا ہے کہ اپنے ساتھ خادمہ تک کو لے کر جا رہے ہیں، جو ان کے کام کرے گی وہاں پر، جو ملازمہ ان کی خاتون ہے اس کو لے کر جا رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ پاک نے اتنا عطا کیا ہوتا ہے کہ بآسانی دوسرے کو بھی افورڈ کر سکتے ہیں. اور حل یہی ہے، اس کے علاوہ دوسرا حل نہیں ہے. یہ ملازمہ ہے، باندی نہیں ہے، وہ کنیز نہیں ہے کہ جس کے اس طرح کے احکام ہوں. یہ ایک آزاد عورت ہے. جس طرح آپ کے گھر کی خواتین کے احکام ہیں، اسی طرح ان کے احکام ہیں. وہ کنیزوں کا دور دوسرا تھا کہ جس میں احکام الگ ہوتے تھے ان کے یہ احکام نہیں ہیں. اس کے وہی حقوق ہیں، وہی احکام ہیں جو آپ کے گھر کی خواتین کے. ٹھیک ہے، ڈیوٹی ہے، تنخواہ آپ دیتے ہیں، تو جیسے نارمل کہیں ڈیوٹی ہے، تو جہاں آپ کو یہ ایک لگژری سفر چاہیے، مطلب یہی ہے کہ سہولیات ہوں، بچے سنبھالے، دیگر چیزیں ہیں، کھانے پینے ہم آئیں تو یہ کھانے پینے کے معاملات ہمارے پورے ریڈی ہوں، دیگر چیزیں ہیں، تو تھوڑا سا خرچہ اور کریں تاکہ ان کے محرم کو بھی، یا ان کے کوئی بیٹا اس طرح کا کہ محرم ہے یا شوہر ہے. کئیوں کو تو یہ سن کر بھی حیرانگی ہوگی کیسے بھی کیا لوگ جاتے ہیں، لیکن سوال کرتے ہیں اب لوگ سوال جاتے ہیں. اچھا، سوال تو کرتے ہیں اس طرح کے یہ. اچھا، اب یہ صرف مکہ مدینہ یا یہ والا نہیں ہے، کہیں اور بھی کہیں جاتے ہیں، دوسرے شہروں میں بھی جاتے ہیں، شادیوں میں بعض اوقات کراچی کی فیملی ہے، لاہور یا اسلام آباد، وہ 15 دنوں کے لیے جا رہے ہیں، 10 دنوں کے لیے جا رہے ہیں، پاکستان ٹور پہ جاتے ہیں، گھومنے پھرنے جاتے ہیں، اس میں ساتھ لے جاتے ہیں. تو کسی جگہ بھی اس طرح لے جانے کی اجازت نہیں ہے. سفر کا یہ معاملہ تو ان کا خیال رکھنا ہوگا. یہ سوال ہے، عورت ٹوپی پہن سکتی ہے؟ ٹوپی کیپ پہننے میں، کیپ ٹوپی کا ہے نارمل کیا؟ ٹوپی جو ہوتی ہے وہ عام طور پر مرد ہی پہنتے ہیں، عورتوں کے لیے ٹوپی نہیں ہوتی. اور عورتوں کو مردوں سے مشابہت یہ ممنوع ہے، ناجائز ہے، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے. تو عورت دوپٹہ پہنے گی، چادر سر پر اوڑھے گی، ان چیزوں کو لینا چاہیے. باقی یہ ٹوپیاں مردوں کے لیے ہوتی ہیں تو اسے مردوں ہی کو پہننے دیں. سوال ہے کہ اللہم ربنا ولک الحمد کے بعد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، تو خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں اس میں؟ بالکل، خواتین کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا اس میں. یعنی جو تنہا پڑھ رہا ہو اس کے لیے تو ویسے ہی پرابلم نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی پڑھ سکتا ہے. امام کے پیچھے کوئی پڑھ رہا ہے تو بھی پڑھنے کی اجازت ہے، وہ پڑھ سکتا ہے. لیکن یہ کہ طول نہ دے اس کے اندر، بہت زیادہ طول دینا یہ نہیں ہوتا. مختصر تسبیح عام طور پہ پڑھی جاتی ہے. لیکن یہ تو بخاری شریف کی حدیث سے اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو ہے وہ پڑھی گئی تھی، اور آپ علیہ السلام نے اس کے اوپر ثواب بیان کیا تھا. تو اس لیے اگر کوئی شخص پڑھتا ہے اور خواتین بھی پڑھتی ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، پڑھنے پہ ثواب ملے گا. امام صاحب کے پیچھے اگر ہوں تو اس میں کیا ہونا چاہیے، یعنی مقتدی کتنا یہ پڑھتا رہے یا کیا کریں؟ نہیں، امام کی اقتداء فوری ضروری ہوتی ہے. امام جیسی رکوع میں گیا، اس کو پیچھے رکوع میں امام کے چلے جانا ہے. اگر امام کی عادت ہے کہ وہ اتنا وقفہ دے دیتا ہے جس میں یہ پڑھ لے گا تو پڑھ لے، پھر یہ پڑھ سکتے ہیں. یعنی مبارک تسبیح ویسے بالکل. یعنی فرشتے نبی پاک 30 سے زائد فرشتے سبقت لے جانے، دیکھیں جو ہر ایک کوشش کر رہا تھا کہ پہلے وہ لے لے اس کو، لکھ لے. یعنی سوال 30 سے زائد فرشتے سبقت لے جانے والے. سبحان اللہ. جی مزید سوال. میرا نام محمد مزمل جاوید ہے. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال عرض ہے، کیا ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھنا فرض ہے یا مستحب، اور اگر چھوٹ جائے تو کیا گناہ ہے؟ سورہ کہف کی تلاوت کرنا مستحب عمل ہے، اچھی بات ہے، ثواب اس پر ملتا ہے. لیکن اگر کوئی نہیں پڑھ پایا یا اس نے نہیں پڑھا، قصدن نہیں پڑھا، تو بھی اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ گار وہ نہیں ہے کہ اس کے چھوڑنے پر اس کو کوئی عذاب یا کوئی اس کے اوپر وعید آئی ہو، ایسا نہیں ہے. یہ مزید سوال. میں نے کہا نماز پڑھتے ہیں تو نا بہت برے خیال آتے ہیں. جی، نماز میں برے خیالات آنا. نماز پڑھنے سے پہلے جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے 3 دفعہ، یہ کوئی تھوک وغیرہ نہ نکالیں، صرف تھو 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 3 مرتبہ اس طرح کر دیں الٹی طرف. تو اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ نماز میں خیالات نہیں آئیں گے. دوسرا، اگر آتے بھی ہیں خیالات تو اس کا حل یہ کہ آپ اپنی توجہ نماز کے اندر لاتے رہیں. جو بھی خیال آئے فوری طور پر آپ یہ توجہ کریں کہ میں اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے. تو بار بار کوشش کرنا ہوگی، انشاءاللہ آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ اس میں فرق پڑ جائے گا. ٹھیک. جی مزید سوال.
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر ایک بندہ چوری کرتا ہے اور مالک اس کو پکڑ لیتا ہے تو چور کہتا ہے کہ میں نے 1 لاکھ کی چوری کی ہے، مالک کہتا ہے میں 5 لاکھ روپے وصول کروں گا، تو اس میں شرعی حکم کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا کہ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، کہ جو تم پر ظلم و زیادتی کرتا ہے تو تم اس کے اوپر اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو جتنا اس نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے، اس سے آگے بڑھنا جو ہے اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ تو جب اس نے 1 لاکھ روپیہ ہی چوری کیا ہے تو اب اس سے 5 لاکھ کا طلب کرنا یہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر اس سے لے لیا اپنے اوپر پیسے تو یہ پیسے اس کو واپس کرنا لازم ہوگا، گناہگار ہوں گے اگر اسے وہ پیسے واپس نہیں کریں گے۔ تو یہ جو بھی ہے، جو شخص بھی ہے، اس ٹھیک ہے، اس نے جرم کیا ہے، اس نے غلط کیا ہے، جس نے بھی یہ چوری کی ہے، تو جو اس کی سزا بنتی ہے وہ اسے دی جائے گی۔ جتنی رقم اس نے لی ہے اس سے اتنے ہی پیسے لیے جائیں گے۔ زیادتی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ 1 لاکھ پر 5 لاکھ لینا تو دور کی بات ہے، 1 لاکھ روپے کے اوپر آپ 1 روپیہ بھی مزید نہیں لے سکتے، اگر لیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ خواتین عدت کے اندر بعض اوقات قانونی کچھ پیچیدگیوں میں، یا انہوں نے کہا کہ اکاؤنٹس کھلوانے کے لیے پینشن وغیرہ کا سلسلہ شروع ہو جائے تو کیا اجازت دیں گے باہر جانے کی؟ اگر تو واقعی ایسا ہے کہ کوئی صورت نہیں ہے اس کے بغیر اس کے لیے کہ اگر وہ پینشن کے لیے نہیں نکلتی، بعض اوقات واقعی اسے آفس میں جا کر سائن کرنا ہوتے ہیں کاغذات کے اوپر، یا اکاؤنٹ کھلوانا ہوتا ہے، اس کے بغیر اس کی پینشن آئے گی نہیں۔ شوہر کے انتقال کے بعد بیوی کے نام پینشن آتی ہے، تو اب اگر اس کی پینشن ضائع ہو جائے گی تو اس صورت میں تو شریعت مطہرہ اسے اجازت دیتی ہے کہ ٹھیک ہے وہ جا کر پینشن کے لیے یہ کروا سکتی ہے۔ لیکن اگر ایسا ضروری نہیں ہے اس کے لیے، یہ ضائع نہیں ہوگی، بعد میں اسے مل جائے گی، جیسے اکاؤنٹ بعد میں کھلوایا، پچھلی پینشن بھی اس کے اندر آ ہی جائے گی، تو اب اسے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جب عدت ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر جا کے اپنا اکاؤنٹ اس میں وہ کھلوا سکتی ہے۔ یعنی اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یعنی صرف تاخیر کی وجہ سے، یعنی لوگ بعض کا بظاہر ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جلدی یوں کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ 4 مہینے تاخیر ہو جائے گی، 4 مہینے بعد بھی جب جائیں گے تو 2 مہینے پھر بھی کچھ نہ کچھ اس کے پروسیس میں لگ جائیں گے، تو ہم پہلے سے یہ کرنا شروع ہو جائیں تاکہ رقم آنا شروع ہو جائے۔ اگر تو دیکھیں رقم یہ تو کسی نے آج تک نہیں بتایا ضائع ہونے کا، یعنی رقم تو ظاہر ہے وہ ڈیتھ سے ان کی جو بھی ہے وہ بنتی رہتی ہے، اور 6 مہینے بعد بھی اب دیکھیں قانون کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مسئلہ تو اصل یہی ہے جو ہم نے عرض کر دیا کہ اگر وہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے کہ ضائع ہو جائے گی تو اس صورت میں وہ خاتون جا سکتی ہیں، یا واقعی ایسی صورت ہے کہ کھانے پینے کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی کما کر دینے والا نہیں ہے، یہ پینشن آئے گی تو اس کے ذریعے سے گھر کا خرچہ چلے گا اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے جانے پر، تو اب اس صورت میں وہ چلی جاتی ہے تو پھر جانے کی اجازت ہوگی۔ یا پھر دوسری صورت یہ کہ اس کے رقم کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے کہ ضائع ہو جائے گی، وہ لوگ دیں گے نہیں، اس وقت سے دینا شروع کریں گے جب آپ نے جا کے اکاؤنٹ کھلوایا ہوگا، تو پھر اس صورت میں وہ جا سکتی ہے۔ جی مزید سوال یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو صدقہ خیرات کا جو پیسہ ہے یہ افضل کس کو دینا ہے؟ اپنے غریب رشتہ داروں کو دینا افضل ہے، یا مطلب مدرسے میں دینا افضل ہے، یا جی صدقہ خیرات افضل کس کو دینا؟ انہوں نے جو جملہ کہا ہے وہی کہ غریب رشتہ داروں کو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مستحق ہیں، یعنی ان کو ضرورت ہے اس کی، تو پھر اس صورت میں افضل یہی ہے کہ جو آپ کے رشتہ دار مستحق ہیں ان کو دیجیے، ان غریب رشتہ داروں کو دیجیے، یہ زیادہ اس میں ثواب ہے کہ اس میں صدقہ دینے کا بھی ثواب ملے گا اور صلہ رحمی کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ اور حدیث پاک میں تو جو ناراض رشتہ دار ہوتا ہے اس کو دینا سب سے افضل صدقہ قرار دیا ہے، ناراض رشتہ دار، تاکہ اس کی ناراضی بھی دور ہو، صلہ رحمی بھی ہو اور صدقے کا بھی بندے کو ثواب ملے۔ البتہ اگر ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے، وہاں پہ کسی کو حاجت نہیں ہے ایسے رشتہ داروں کے اندر، اور تو اب اس صورت میں وہاں جس چیز کی بھی ضرورت ہو، مسجد کی ضرورت ہے، مدرسے کی ضرورت ہے، سبیل لگانے کی ضرورت ہے، کسی اور نیک کام کی ضرورت ہے، تو جہاں جس طرح کی ضرورت ہوتی ہے اسی کے مطابق صدقہ کرنا یہ افضل ہوتا ہے۔ ناراض رشتہ دار کو کیسے دیں گے؟ کسی وجہ سے ناراضی ہے اس کی تو اب اس کو بطور تحفہ دے دیا، صدقہ تھوڑی کہیں گے کسی بھی رشتہ دار کو دیں گے، یہ بھی اس سے ناراض ہیں، یہ بھی ناراض ہے، اسے یہ بھی ناراض ہے، تو ناراضی دور کرے، صلہ رحمی کرے۔ تو یہی تو اصل جو ہے وہ بات ہے کہ بندہ
آگے بڑھ کے خود ناراضی کو دور کرے. ناراضی دور اس طرح کر رہا ہے کہ اس کو گفٹ میں رقم دے دی اس نے، اس کو ضرورت تھی تو اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، تو یہ زیادہ بہتر طریقہ کار ہوتا ہے. عام طور پہ ویسے اگر ہم پریکٹیکل کہیں یا مشاہدہ کہیں یا جو بھی کہیں، کیا ایسا ہوتا ہے یعنی ان کو ترغیب ملے تو جی. کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے بہت مشکل ہے. یعنی ہمارے حدیث ہے معاشرے اس میں تو واضح حدیث ہے اور بشارت ہے، اس کے اوپر ثواب بھی زیادہ، حدیث میں ترغیب ہی ایک طرح کی یہ موجود ہے افضل صدقہ قرار کہ ناراض رشتہ داروں کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے اصل میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی آپ کا ایک جو نمایاں وصف اور خوبی تھی وہ صلہ رحمی تھی. صحیح. حالانکہ عرب کے اندر جو ہے وہ قطع تعلق کی بہت ہوتی تھی اس دور کے اندر. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم سب جانتے ہیں کہ کتنی بڑی بڑی جنگیں ان کے درمیان ہو جاتی تھی، خاندان کے خاندان ایک دوسرے کو اجاڑ دیتے تھے. تو صلہ رحمی وہ خوبی تھی کہ جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد آئے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کی تھی اس میں سے ایک خوبی یہ تھی کہ تصل الرحمہ، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں. یعنی اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلہ رحمی یہ کیا کرتے تھے. تو یہ بہت بڑی خوبی اور بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ بندہ خود آگے بڑھ کر ایسے افراد سے مل لے، اگرچہ کہ وہ اپنے خیال کے اندر، اپنے ذوم کے اندر یہ سمجھتا ہے کہ سامنے والا جو ہے اس کی غلطی ہے، میری غلطی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر اتنا بڑا پن ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اسے منانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو تحفہ دیتا ہے. یہ اس کے بڑے پن کی دلیل ہوتی ہے. جی مزید سوال. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ بچہ مجبوراً گرانا پڑ جائے تو کیا کتنے مہینے تک کا ہو تو اس کا نماز جنازہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اس کا گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مجبوری تو کوئی اس میں انہوں نے خاص کچھ بھی نہیں تذکرہ کیا، تو چلیں ویسے ہی آپ اس کا ایک جو عمومی حکم ہے احمد ساکت کے حوالے سے. جب 4 مہینے کا حمل ہو جائے، 4 مہینے گزر چکے، تو اب تو کسی صورت بھی بچے کو گرانے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر 4 مہینے سے پہلے کی بات ہے تو اس میں بھی شرائط ہیں، بغیر کسی عذر کے، جیسے ماں کی جان کو خطرہ ہے، معتبر ایسے ڈاکٹر کہ جن کا اسلام دشمن ہونا واضح نہیں ہے اور وہ دینی اعتبار سے ٹھیک ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ اگر بچہ باقی رہا ماں کے پیٹ کے اندر تو ماں کی جان کو خطرہ ہے، تو اس صورت میں بچہ جو حمل جو ہوتا ہے اس کو ساقط کرنے کی اجازت ہوتی ہے کہ حمل ساقط کیا جا سکتا ہے، ڈی این سی کروائی جا سکتی ہے. اب بچہ جو مردہ پیدا ہوا تو اس صورت میں اس کے اوپر نماز جنازہ، اس کا غسل وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر کسی بھی جگہ پر آپ دفنا دیں. ٹھیک ہے، قبرستان کے کسی کنارے پر، کونے پر آپ اسے دفنا دیں، اس کا کوئی نماز جنازہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کا غسل کفن وغیرہ کا کوئی اہتمام کیا جائے گا. نہیں. اچھا، اس میں بھی ضروری ہوگا کہ انفرادی طور پر جن کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہے تو دارالہدایۃ سنت سے ڈائریکٹ رابطہ کریں یا فون پر کسی؟ بالکل لازمی ہے، اپنے طور پہ فیصلہ ہرگز نہیں کریں گے. بعض اوقات ایسی ڈاکٹر بول دیں یا کوئی بھی نارمل، اور اس میں بھی دیکھا ہے کہ جب 2-3 اولادیں پہلے سے ہیں پھر اس کے بعد تھوڑا سا بھی کوئی چانس ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، جو ہو رہا ہے تو اسی طرح کر دیں. یہ اگر پہلی اولاد میں ہو تو لوگ ہر طرح کے اہتمام کرتے ہیں کہ نہیں کسی اور ڈاکٹر کو دکھا دیں، کسی اور کی بھی رائے لے لیں، کوئی جو بھی اچھا ایک انتظام ہو سکتا ہے. تو یعنی اس کی شرعی رہنمائی پہلے ضرور لازمی ہے، اور اس کی جو رپورٹس وغیرہ وہ بھی چاہتے ہیں. بالکل، یعنی تو جو بھی اس طرح کا معاملہ ہوگا تو اس پہ تو شرعی رہنمائی لینا تو ضروری ہوگا نا. اپنے طور پہ کیسے فیصلہ کر سکیں گے؟ اور پھر علماء بھی اس میں بڑی احتیاط برتتے ہیں، اتنی جلدی آپ کو اس کے اوپر بتائیں گے بھی نہیں، پوری آپ سے معلومات لے کر پھر اس کے اوپر کوئی حکم شرع جو بنتا ہوگا وہ آپ کو بیان کیا جائے گا. مزید سوال یہ پوچھنا ہے مفتی صاحب سے، سوال پوچھنا ہے کہ بیوی جو ہے وہ بچے کو لے کے ہسپتال بغیر محرم کے جا سکتی ہے، یا ہسپتال گئی ہے تو کسی دوسرے کے ساتھ وہ واپس لے کے آ سکتی ہے بچے کو؟ جی، نارمل ہسپتال کا پیچھا تو اسی شہر کی بات ہوگی. ظاہر ہے ہونا تو یہی چاہیے کہ شوہر کو ایسے موقع پر ساتھ ہی ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں کہ جو شوہر ہی اس میں اچھی طریقے سے ڈیلنگ کر سکتا ہے. ظاہر ہے کہ کام بھی اس میں پڑتا ہے، تو ہونا یہی چاہیے کہ شوہر یا بھائی وغیرہ ساتھ ہوں. لیکن اگر شہر کے اندر ہی قریب میں کسی جگہ پر ہاسپٹل ہے، وہاں عورت ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے بچے کو لے گئی ہے، پردے کی رعایت کرتی ہے، تو ٹھیک ہے، لے جا سکتی ہے. جی مزید سوال.
کراچی سے عمران اتاری عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، اگر میں کسی سے بچہ اڈاپٹ کرتا ہوں اپنے کسی عزیز وغیرہ سے، تو اس کے سرپرست کے اندر کیا میں اپنا نام لکھ سکتا ہوں؟ کیونکہ ڈاکومنٹس وغیرہ بنانے تو اس میں مسائل ہوتے ہیں، تو کیا اس کے والد کا ہی نام آئے گا؟ والد کی جگہ پہ تو چلے والد کا نام آ جائے گا، لیکن سرپرست کی جگہ پہ میں اپنا نام لکھ سکتا ہوں ایز اے سرپرست، ایز اے گائیڈین میں ان کو سنبھال رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ دیگر معاملات میں، باہر جانے کے لیے دیگر معاملات میں مجھے جو ہے وہ اگر جس طرح ان کو لے کے جانا ہوگا تو پھر سرپرست کا نام ہی ہو تو تبھی بچہ جا پاتا، ورنہ نہیں جا پاتا. چھوٹے بچے کے لیے زیادہ مسائل ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ٹھیک. اس سے پہلے جو سوال تھا اس میں اچھی توجہ آپ نے کہ شوہر ساتھ ہو یا بھائی کوئی ہے یا ایسا ساتھ، کہ بعض اوقات ڈاکٹر بھی الگ تھلگ روم میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ تنہائی خلوت کا بھی معاملہ آتا ہے. بالکل یہ ساتھ ہو تو یہ شرعی مسئلے کی بالکل ایسا ہی ہے. یہ والی صورت ہو تو پھر تو بہت زیادہ ضروری ہے اس یہاں تو حوالے سے کہ بالکل تنہائی والا معاملہ آ جائے گا نا. یہ دوسرا یہ سرپرست ڈاکومنٹس، نہیں، اگر واقعی ڈاکومنٹس میں اس طرح سرپرست کا کالم آپ کو میسر ہو جاتا ہے اور اس میں آپ جو ہے وہ سرپرست کے کالم کے اندر اپنا نام لکھوا دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اصل جو باپ کی جگہ پر اپنا نام دے دینا ہے یہ غلط ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہوتی. جی مزید سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہے، وہ کافی لوگوں کا اس نے نا یعنی چوریاں کی ہیں، مال کھایا ہے. اب اسے ایک ٹائم پہ جا کے عقل آ جاتی ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے. اب اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ میں نے ان لوگوں کا مال جو ہے کس کس کا کھایا ہے، کس کو واپس کرنا ہے، کیا اس کی معافی ہو جائے گی؟ جی کیا کہتے ہیں؟ اگر تو وہ سچے دل سے نادم ہے، واقعی اس کو اس بات کا احساس ہو گیا، تو پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے. اس کے بعد وہ جس کے بارے میں اسے یاد ہے کہ اس کی رقم اس نے چوری کی ہے، تو اس سے تو براہ راست معافی مانگنا پڑے گی، ان تک رقم پہنچانا پڑے گی. اور جن کے بارے میں اسے یاد نہیں ہے تو یاد کرے جہاں تک ممکن ہو. یاد نہیں آتا تو پھر اتنی رقم ان کی طرف سے اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کر دے اور امید رکھے کہ اللہ پاک قیامت کے دن صلح کروا دے گا. ہاں بعد میں ایسے افراد یاد آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اور یہ ان کے پاس جاتا ہے اور وہ معاف نہیں کرتے، تو پھر اس صورت میں ان کو رقم اسے دینا پڑے گی. رقم دینا پڑے گی. اچھا، اس میں یہ ڈر خوف رہتا ہے لوگ جو ہم سوال کرتے ہیں کہ ہم لے کر جائیں اور وہ پکڑ لیں. اچھی خاصی رقم ہوتی ہے کہ کسی کے پاس 10 سال کام کیا، 15 سال کام کی اور کچھ نہ کچھ ایسے مسائل رہے ہیں. اگر ظن غالب بھی کرتے ہیں آج کے دور میں بالفٹ 1.5-2 لاکھ بھی رقم بنے تو سامنے والا وہ کہے گا کہ 5 لاکھ ہو گئی، تو یوں بھی گھبراتے ہیں کہ ہم 1.5 لاکھ دینے جائیں تو اٹھا. تو اس کا کیا طریقہ؟ کسی نہ کسی طریقے سے رقم تو اس تک پہنچانا ہوگی کہ رقم اس تک پہنچ جائے، جو مالک ہے وہ، اور کوئی نہ کوئی ذریعہ کسی بھی ذریعے سے اس تک معافی کا پیغام پہنچا دے. اچھا، معافی چاہے اسے علم ہو یا نہ ہو، معافی پھر بھی مانگنی ہوگی. یعنی اگر علم ہو گیا، علم نہ ہوا اس کو تو اسے پتہ ہی نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے کہ جب رقم پہنچائیں گے تو پوچھے گا کس چیز کی رقم ہے. اب تو اسے علم ہو جائے گا تو پھر تو معافی مانگنا ہوگی اس کو. صحیح. خواتین کی نعت خوانی کے حوالے سے اگر کوئی رہنمائی فرما دیں. نعت خواں تو ہر سنی مسلمان ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اگر کوئی نعت خوانی کرتے ہوئے ناچنا شروع کر دے گا، مردی کیوں نہ ہو، تو ظاہر ہے اسے اجازت نہیں ہوگی اس بات کی کہ وہ یا وہ ڈھول پر نعتیں پڑھنا شروع کر دے یا کوئی اور اس میں خلاف شرع کام شروع کر دے، تو ظاہر ہے کہ مرد بھی ہوگا تو اسے اجازت نہیں ہوگی. تو اسی طرح عورتوں کے لیے جو شریعت مطہرہ کی طرف سے شرائط رکھی گئی ہیں، ان شرائط کے ساتھ اگر وہ نعت خوانی کرتی ہیں تو بالکل جائز ہے. اور العیاذ باللہ آج کل تو بالکل بھی اب خواتین جو ہوتی ہیں بڑی تعداد ہے کہ جو ان چیزوں کا بالکل بھی لحاظ نہیں کر رہی. عورت کی آواز جو اس طرح کی ہوتی ہے جس میں نغمہ ہوتا ہے، یعنی یہ گنگناہٹ والی جو آواز ہوتی ہے، یہ ویسے ہی عورت ہے. پہلے تو چلے وہ دور تھا کہ جس میں یہ سوشل میڈیا نہیں تھا، ویڈیو نہیں تھی، تو اس وقت تو یہ کہا جاتا تھا کہ عورتیں جو ہیں وہ ایسے مقام پہ نعت خوانی کریں کہ ان کی آواز جو ہے وہ کسی غیر محرم تک نہ پہنچے. لیکن اب تو جو خواتین نعت خوانیاں کرتی ہیں وہ اپنی ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کر رہی ہوتی ہیں، اور اب تو ان کی جو نعت خوانی ہوتی ہیں اس کی ویڈیو بن کے یہ وائرل ہو رہی ہوتی ہیں کہ جو ایک باحیا شخص اسے آنکھ اٹھا کے دیکھ بھی نہیں سکتا. یہ اطلاعات میں بخوبی ہوتی ہیں، تو اس لیے اس طرح کے معاملات کرنا یہ بالکل بھی شرعاً جائز نہیں ہے. یہ نعت خوانی حقیقتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والی نہیں رہے گی جو اس انداز میں کی جائے گی. نعت خوانی وہی کی جائے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والی ہے، اللہ پاک کو راضی کرنے والی ہے.
ہے. تو پردے کی رعایت کے ساتھ عورتوں کے درمیان ہی آپ کی آواز ہو، اس انداز میں اگر نعت خوانی کرتی ہیں فبیہا، اچھی بات ہے. ورنہ اگر آپ بھی اس چکا چوند کا شکار ہو چکی ہیں اور ہو چکی ہیں تو پھر اس صورت میں ابھی زندگی باقی ہے، سانس باقی ہے، اللہ سے توبہ کر لیں. دنیا آنی جانی چیز ہے، دنیا کی شہرت کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اصل جو مقام ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر حاصل کرنا ہے. اگر آپ نے وہ طریقہ کار اختیار کیے کہ جو اللہ پاک کو ناراض کرنے والے ہیں تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ سے ناراض ہوں گے. ایسی نعت خوانی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر راضی نہیں ہوں گے. یعنی پردے کی رعایت تو آج کل جیسے سوشل میڈیا ہے، پھر ویڈیوز ہیں، اور اس سے پہلے پوسٹر، اچھا کئی پھر اس کا نام لے کر اہل سنت کو بدنام کرتے اللہ ہو. یعنی پہلے یہ ہوتا تھا، پوسٹر میں یہ لکھا ہوتا تھا بعض مقامات پر کہ محفل میں خواتین کے لیے پردے کا انتظام ہے. اب بعض پوسٹر میں لکھا ہوتا ہے کہ مردوں کے لیے پردے کا اہتمام ہے. یعنی الگ، یعنی بالکل برعکس ہو گیا. تو ان کے لیے اہتمام ہوتا ہے کہ وہ علیحدہ بیٹھ کے سن سکتے ہیں. چلیں، جہاں خواتین کا پردے میں انتظام ہے تو ان کا تو بیٹھنا اور سننا بھی جائز ہے، لیکن جہاں یہ ہو کہ خواتین پڑھیں گی اور مردوں کا پردے میں ہے تو ان کا جائز ہی بیٹھنا نہیں ہے. جائز ہی نہیں ہے. نغمے والی آواز ہے اور عورت کی ایسی آواز یہ عورت ہوتی ہے، تو لہذا اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. اب بس دور ہے، مہندیاں بھی لگ رہی ہیں لڑکوں کو، چوڑیاں بھی پہن رہے ہیں، بالیاں بھی پہن رہے ہیں، ہو سکتا ہے قریب ساڑیاں بھی پہن لیں گے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ اکبر، علمان الحفیظ. جو نعت خوانیاں کرانے والے ہیں، ظاہر ہے ماشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف تو ہم اہل سنت کی پہچان ایک طرح کی، اور مناتے ہیں. ہمیں نعت خوانی اور یہ سب کچھ کرنا ہے، لیکن شریعت کے دائرہ کار کے مطابق. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی بیان کرنی، نبی پاک علیہ السلام کی مبارک سنتوں پر بھی عمل کرنا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچائیں. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.